اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جھوٹ یا غلط بیانی. جھوٹ بولنا ہر دین و مذہب میں اور ہر اخلاق کے اعتبار سے یا ہر اخلاقی معیار کے اعتبار سے ہر قوم اور ہر معاشرے میں ہمیشہ ناپسندیدہ ہی سمجھا گیا ہے. دین اسلام میں جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جھوٹ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی بنیاد ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہر لفظ لکھا جاتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ خواہ سچ ہو یا جھوٹ وہ لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک آیت میں ہمیں یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو جو اللہ کی نعمتیں بھی ہیں غلط کاموں میں استعمال نہ کریں، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں، جن کو ہم جانتے نہیں، جس چیز کی حقیقت کا ہمیں ادراک نہیں، پھر اس میں پڑھ کر غلط بیانی سے ہم کام نہ لیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور نہ تم پیچھے پڑو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کا سوال ہونے والا ہے، ان سب کا حساب ہونے والا ہے، ان سب سے پوچھا جانے والا ہے کہ ان چیزوں کو کس راستے میں استعمال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ سچائی نیکی کا راہ دکھاتی ہے یا نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، یعنی بہت سچا انسان. اور اسی طرح جھوٹ انسان کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی دوزخ کا راستہ دکھاتی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ کریں اور جنت میں پہنچ جائیں الا یہ کہ معافی مانگ لیں. تو جھوٹ
انسان سے کئی گناہ کرواتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے کیونکہ ایک جھوٹ سے دوسرے جھوٹ کی جھجک اتر جاتی ہے اور انسان جھوٹ پر دلیر ہو جاتا ہے، اور اس کثرت سے پھر جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں سخت جھوٹا لکھا جاتا ہے. یکتب عند اللہ کذابا، کہ یہ بہت جھوٹا انسان ہے. تو اس حدیث سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ سچائی سے نیکی کے دروازے کھلتے ہیں، نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے انسان کو، اور اسی طرح جھوٹ سے برائی کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان غلط کاموں کی طرف چل پڑتا ہے. اس لیے جھوٹ بولنا بذات خود بھی برا ہے، اور اس لحاظ سے اور بھی برا ہے کہ اس سے مزید اور برائیاں انسان کرنے لگتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. یعنی اس شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں. اب دیکھیں انسانوں کے سامنے بھی اگر پتہ چل جائے کہ کوئی شخص جھوٹا ہے تو اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. تو کہا یہ کہ اللہ کے ہاں کسی کا جھوٹا لکھا جانا، پھر اس کا کیا مقام ہوگا رب کائنات کے سامنے. اور بعض اوقات انسان صرف عادتاً اور لاپرواہی میں معمولی باتوں پر جھوٹ بولتا رہتا ہے جو کہ اس کے حق میں سخت نقصان دہ ہو سکتا ہے. جھوٹ کو تو منافقت کی علامت شمار کیا گیا ہے، اور منافقین کا انجام آپ سب جانتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. منافقت کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر. متفق علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ تو پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت موجود ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. یعنی جب تک ان صفات کو کوئی شخص اپنے اندر سے نکال نہیں دیتا اس وقت تک وہ منافقت سے پاک نہیں ہو سکتا. یعنی انسان سچا مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ ان باتوں کو چھوڑ نہ دے. اور منافقت کی علامتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور دیکھا جائے تو اس کے پاس پردہ بھی جھوٹ ہے. اگر وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو عہد شکنی کرے، وعدہ پورا نہ کرے، اور وعدہ توڑنے میں بھی جھوٹ کار فرما ہوتا ہے. اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. اور گالی گلوچ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو ایسے ناموں سے پکارنا جس کا وہ اہل نہیں، مستحق نہیں. تو بات یہ ہے کہ آج جب ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو بہت سے لوگ ان برائیوں کو، ان خامیوں کو، ان عیبوں کو، ان غلطیوں کو غلطی بھی نہیں سمجھتے. بعض اوقات مذاق میں، بعض اوقات ضرورتاً، بعض اوقات عادتاً ان برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں ذلیل ترین شمار ہوتے ہیں. عام زندگی میں جھوٹ بولنا تو بڑی برائی ہے ہی، جھوٹا خواب بیان کرنا بھی بہت بڑی برائی ہے. یعنی عام زندگی کے حالات اگر انسان ان میں غلط بیانی کرتا ہے، حقائق سے منہ موڑتا ہے، تو یہ بھی ایک برائی ہے. یا حقائق کو بدلتا ہے تو یہ بھی ایک عیب ہے. روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بولنا تو برائی ہے ہی، اور اس کے برائی ہونے میں کوئی شک نہیں. لیکن جھوٹ کی برائی کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو اسے بھی برائی شمار کیا گیا ہے. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں تو قیامت کے دن اس کو برابر تکلیف دی جاتی رہے گی کہ وہ جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگائے. جو کے دانے، ان میں گرہ کیسے لگے گی؟ اسے کہا جائے گا کہ اس میں گرہ لگاؤ.
اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کی باتوں کی طرف کان لگاتا ہے، یعنی تجسس کر کے سنتا ہے جبکہ لوگ اس کو ناگوار سمجھتے ہیں، یعنی لوگوں کو پسند نہیں کہ ان کی بات سنی جائے، اور ایسا شخص بلا وجہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اور یہ معاشرتی عیب بھی کس قدر عام ہے کہ دو شخص گفتگو کر رہے ہیں اور تیسرا شخص جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں وہ چھپ کے سننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بہرحال ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس کی آنکھوں نے دیکھی نہیں، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، امیجنری باتیں کرے، ایسی چیزوں کا ذکر کرے جو کہ اس نے دیکھی ہی نہیں۔ اس لیے جھوٹ کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کی بھی ممانعت ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کچھ دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کیونکہ اگر تم اس کو چیز کا کہہ کے بچے کو بلا رہی ہو اور پھر وہ چیز نہیں ہے تمہارے پاس یا ایک جھوٹی بات کر رہی ہو تو یہ بھی تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کسی بڑے انسان کے ساتھ یا کسی سمجھدار انسان کے ساتھ غلط بیانی کرنا برا ہے، دین اسلام میں تو بچوں کے ساتھ غلط بیانی کرنا بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے۔ عموماً ماں کو دیکھا گیا ہے بچوں کو ڈرانے کے لیے وہ چیل آ گئی، وہ کوا آ گئی، وہ بلی آ گئی، وہ جن آ گیا، اس قسم کی باتیں کرتی ہیں تاکہ ان سے معمولی کام نکلوائے جا سکیں یا ان کو ڈرا دھمکا کر ان سے کوئی کام کرایا جا سکے۔ چھوٹے ہوتے ہیں بچے، معصوم ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات سمجھ نہیں ہوتی، اس وقت وہ وقتی طور پہ مان جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے ماں کا اعتماد کھو دیتے ہیں جب بڑے ہو کر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان سے غلط بیانی کی گئی۔ تو جن بچوں کی تربیت میں جھوٹ کا عنصر ہو ان کا اخلاق پھر صحیح طور پر سنور سکتا ہی نہیں۔ اس لیے والدین کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے سامنے غلط بیانی کا مظاہرہ نہ کریں تاکہ ان کے اخلاق اور کردار کی بنیادیں سچائی پر قائم ہوں۔ پھر اسی طرح جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان جو بات سنے آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے، سنی سنائی کو سنانا شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے، بغیر سوچے سمجھے اس کو یقین کر کے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دے۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، اور وہ کیسے کہ بات کسی کی ہو اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دے کہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے۔ بعض لوگ نادانستگی میں، ناسمجھی میں کچھ اقوال یا حکمت کی باتیں حدیث کہہ کے لوگوں سے بیان کرتے ہیں، تو خواہ کوئی معلم ہو، مدرس ہو، مربی ہو، کوئی بھی، اس کو یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ جس بات کے بارے میں اس کو یقین نہیں کہ وہ حدیث ہے اسے حدیث کہہ کے لوگوں کو سنائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے، اس کو پتا ہے کہ یہ بات میں نے نہیں کی، مجھ سے منسوب کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی انتہائی ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے یہ بات، اللہ کے ہاں بہت غضب دلانے والی، کہ کسی بھی عام انسان کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بنا دیا جائے اور غلط باتیں آپ کی طرف منسوب کی جائیں اور ان کو دین کا حصہ بنا ڈالا جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کا انجام آگ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے کچھ باتوں کو کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ لکھا، حالانکہ وہ نہیں لکھا ہوتا۔ تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ کوئی بات قرآن پاک میں لکھی ہے تو ہرگز نہ کہیے کہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا۔ اسی طرح بسا اوقات تکلف میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ شدید ترین بھوکے ہیں، کوئی آپ کو کھانا پیش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی
کسی نے اسی تکلف کا مظاہرہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی ہمارے دین میں جھوٹے تکلف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سچائی کی صفت کا ذکر فرمایا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر کسی بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی صفت بتائی گئی کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن پاک میں بتائی گئی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ بہت سچے نبی تھے، صدیق تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہی صفت بیان کی گئی کہ انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ وکان رسول النبی، اور رسول نبی تھے۔ پیغمبروں کے بارے میں عام طور پر یہ گواہی دی گئی کہ وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، کہ ہم نے ان کو سچی زبان عطا کی تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام کی صفت قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا، اور سچائی کو ہمارے دین میں اطمینان کا سبب بتایا گیا۔ یعنی جھوٹ جو ہے وہ انسان کے دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے، انسان کو مجرم بناتا ہے۔ اور اس کے برعکس سچائی وقتی طور پر اگر تلخ بھی ہو، کڑوی بھی ہو، ناگوار بھی ہو، مشکل بھی ہو، لیکن انسان کے دل میں الٹیمیٹلی اطمینان پیدا کرتی ہے۔ اور اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے بھی کہا گیا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اللہ مجھے سچائی کی جگہ داخل کرو، سچائی کی جگہ سے نکال، یعنی ایسے لوگوں کی صحبت اور ایسا مقام ملے کہ جہاں سچ کا دور دورہ ہو اور جھوٹ سے پرہیز ہو۔ اور پھر اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی، اور پھر اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ سچے لوگوں کا ساتھ دیں۔ کونوا مع الصادقین کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، کیونکہ انسان اگر سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو سچائی ہی کو پسند کرے گا۔ اور ویسے بھی انسان کی صحبت انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، انسان انہی کے بیچ میں ہوتا ہے، انہی کے بیچ میں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، جن لوگوں کی صفات اور عادات اس کو پسند ہوتی ہیں اور جن کے ساتھ وہ رہتا ہے اور جو اس کی صحبت اور کمپنی ہوتی ہے۔ اور جھوٹ کی برائی تو اس قدر زیادہ ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو پسند نہیں کیا گیا، اور ایسا شخص جو لوگوں کو محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اس لیے ہمیشہ ہر حال میں جھوٹ سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی عمدن جھوٹی قسم کھائے، مثلا یہ کہے کہ اگر میں یہ کام کہوں تو یہودی ہوں، اور اس نے وہ کام کر لیا تو وہ جس طرح اس نے کہا تھا ویسا ہی ہو جائے گا۔ یعنی کبھی بھی کسی طرح جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی سے بھی بچنا چاہیے اور جھوٹی قسم سے بھی بچنا چاہیے۔ جھوٹی گواہی کا مطلب کیا ہے کہ انسان کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کا ساتھ دینے کے لیے اس کی طرفداری کرتے ہوئے غلط بیانی کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی جب یہ بات فرما رہے تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خبردار جھوٹی بات، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے کیا ہے؟ جھوٹی بات۔ اور آپ نے پھر فرمایا خبردار جھوٹی بات، اور آپ اس جملے کو بار بار دہرا رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ یعنی اتنا زیادہ تکرار کے ساتھ بار بار آپ نے یہ بات فرمائی
کہ جھوٹی بات جو ہے وہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے یا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اہل ایمان کی صفت یہ بتائی گئی کہ والذین لا یشہدون الزور، کامیاب ہونے والے مومن کون ہیں؟ وہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، غلط بیانی نہیں کرتے، خواہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، خواہ ان کے پسندیدہ افراد ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بات سچی ہی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جھوٹی قسم کھانا انسان کے ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی زبان عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جھوٹ ہلاکت خیز ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی آپ پوچھیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث کے حوالے سے بات کی کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ میں اس مذہب کا یا کسی اور مذہب کا ہو جاؤں، اور پھر وہ مستقبل میں اسی طرح ہو جاتا ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یعنی اگر اس نے جھوٹ بولا تو اور اگر ان کیس ایسا ہو چکا ہو پہلے ماضی میں اور بعد میں اس شخص کو اس بات کا احساس ہو تو اب کیا کرے؟ توبہ کرے، سچی توبہ، اور آئندہ ایسی بات زبان سے نہ نکالے۔ جی آپ بولیے۔ اگر بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو کس طرح اصلاح کی جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خود سچائی پر قائم ہیں تو بچے بھی جھوٹ چھوڑ دیں گے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم بچوں کو خود ہی جھوٹ سکھاتے ہیں۔ مثلا آپ گھر پر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا فون آیا، آپ کا جی نہیں چاہ رہا کہ اٹینڈ کریں، آپ بچوں کو کہتے ہیں جاؤ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ کوئی دروازے پہ آیا ہے، آپ بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو خود ہی تربیت دے رہے ہیں تو وہ کیسے بچیں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلے خود اپنے عمل سے ثابت کیجئے کہ جھوٹ غلط ہے، اور پھر جھوٹ کی قباحت ان کو بتائیے، تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ میم جھوٹ کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں کہ ان سے بچا جا سکے؟ جی میم جھوٹ کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ ان سے بچا جا سکے؟ جی ہاں، عموماً ایسا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بلا وجہ بھی غلط بیانی سے کام لیتے رہتے ہیں، میں سستی کی بنا پر۔ مثلاً پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، اسکول میں اپلیکیشن بھیج رہے ہیں، آج طبیعت خراب ہے، حالانکہ طبیعت خراب نہیں ہے۔ کسی کی فوتگی کا بہانہ کبھی کر دیتے ہیں کہ نانی فوت ہو گئی، حالانکہ وہ معلوم نہیں کئی سال ہو چکے ان کو فوت ہوئے۔ پھر اسی طرح بعضوں کے جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف مواقع پر بغیر ضرورت کے بھی، خیر ضرورت ہو بھی تو نہیں اجازت، لیکن بسا اوقات ہم ایسے ہی عادتاً اور اس کو معمولی چیز سمجھ کر بغیر سوچے سمجھے جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ بعضوں کو جعلی دستاویزات بنائی جاتی ہیں، جعلی لائسنس بنوائے جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹی کی قسم ہے۔ جعلی دستخط کروائے جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں، جیسے بعض بچے والدین کی جگہ خود ہی سائن کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جاب حاصل کرنے کے لیے جھوٹی ڈگریاں بنوا لی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح والدین کو بعض اوقات دھوکہ دیا جاتا ہے، مثلا کسی دوست کے ہاں جانا ہے تو کچھ اور کام بتا کے گھر سے نکل جاتے ہیں بچے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات اپنے حسب نسب کے بارے میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، ذات کچھ ہے کچھ اور بتائی جا رہی، سٹیٹس کچھ ہے والدین کا، بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے والدین تو بہت امیر تھے یا ایسے ایسے جائیداد تھی ان کے پاس، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محض اپنی تعریف چاہنے کے لیے یا اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ جیسے جعلی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مثلا نرسنگ کا کورس کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر کی بورڈ لگا دیا، حالانکہ ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں۔ اسی طرح عدالتوں میں غلط قسم کی گواہی، جھوٹی گواہی، یہ بھی بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ جھوٹی گواہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت سے منع کیا کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر اسی حدیث کی طرف لے جاؤں گی کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے۔
اس وقت تک انسان سچا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال نہ دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شر سے نجات دے اور ہمارے معاشرے کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہمارے اندر وہی صفت پیدا کرے جس کا صحابہ کرام ذکر کیا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. سچے اہل ایمان کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے, یہ فریب کاری اور دھوکہ دہی کیا ہوتی ہے. ایمان اور سچائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں سرخرو ہوں تو ہمیں جھوٹ سے بچنے کی شعوری کوشش کرنا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.